اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعار کے بارے میں مستند ترین روایت ہے کہ الفاظ پہلے ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب ان کو اذن مل جاتا ہے تو پھر وہ سلام میں، مرثیے میں، حمد میں، نعت میں اور اس طرح دو کلام کہہ پاتے ہیں، مرثیہ کہہ پاتے ہیں اور رباعیاں کہہ پاتے ہیں۔ پہلے الفاظ امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر ان کو اجازت ملتی ہے۔ پانی کے اوپر ایک کلام کہا تھا ثاقب مظفر پوری مرحوم نے، تو مجھے جتنے بھی یاد ہیں تھوڑے بہت وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو وہ پسند آتے ہیں تو کمنٹس کا جو کالم ہوتا ہے، برائے مہربانی میری گزارش ہوگی کہ اس میں آپ کمنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کو یہ کلام جو انہوں نے پانی کے اوپر کہا تھا آپ کو کیسا لگا۔ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے، تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ ثاقب صاحب فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر دشت میں بہتا ہی رہا ہے پانی، یوں تو ہر دشت میں بہتا ہی رہا ہے پانی، اور کربلا پہنچا تو تاریخ بنا ہے پانی، کربلا پہنچا تو تاریخ بنا ہے پانی، اس کے ہر قطرے میں رقصاں ہے حیات اور ممات، موت کی جمع ممات، اس کے ہر قطرے میں رقصاں ہے حیات اور ممات، بھائی لب پہ آئے تو بقا ورنہ قضا ہے پانی، کس طرح اس کو چھپائے گا مورخ کا قلم، کس طرح اس کو چھپائے گا مورخ کا قلم، بھائی دفتر ظلم پہ ایک مہر بنا ہے پانی، دفتر ظلم پہ ایک مہر بنا ہے پانی، اور بس میں ہوتا تو ہواؤں پر بھی قطغن ہوتا، قطغن پابندی، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ آل محمد سے ہوا بھی لے لیتے۔ پانی پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، مگر ہوا پہ کیونکہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہواؤں پر بھی پابندی لگا دیتے کہ وہ خیام حسینی تک ہوا نہ پہنچنے پائے۔ بس میں ہوتا تو ہواؤں پر بھی قطغن ہوتا، بند جب آل محمد پہ ہوا تھا پانی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آج دریا میں تلاطم ہے کہ عباس آئے، آج دریا میں تلاطم ہے کہ عباس آئے، بھائی چومنے پاؤں کو اٹھ اٹھ کے بڑا ہے پانی، چومنے پاؤں کو، جو موجیں آگے آ رہی ہیں، ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں وہ عباسی علمدار کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آگے آ رہی ہیں کہ آج دریا میں تلاطم ہے کہ عباس آئے، چومنے پاؤں کو اٹھ اٹھ کے بڑھا ہے پانی، خشک کوزے لیے بچے ہیں در خیمہ پر، خشک کوزے لیے بچے ہیں در خیمہ پر، اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صدا گئے پانی، اور آج دریا میں تلاطم ہے کہ عباس آئے، چومنے پاؤں کو اٹھ اٹھ کے بڑا ہے پانی، خشک کوزے لیے بچے ہیں در خیمہ پر، اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صدا گئے پانی، بھئی یاد پیاسوں کی رہے دو یہ صدا اے ثاقب، یاد پیاسوں کی رہے دو یہ صدا اے ثاقب، دوستو آؤ سبیل شہداء ہے پانی، دوستو آؤ سبیل شہداء ہے پانی۔ اور مجھے اس سلسلے میں ایک اور بات پتہ چلی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ 7 تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا تھا،
پانی 4 محرم الحرام سے بند ہوا تھا، کیونکہ اہل بیت کے پاس تھوڑا بہت ذخیرہ تھا پانی کا۔ وہ امام حسین علیہ السلام نے، ابوالفضل عباس علمبردار نے، ام المصائب جناب شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، شہزادی ام کلثوم نے، انہوں نے نہیں پیا، بچوں کو پلانے میں ترجیح دی کہ بچے پیاسے نہ رہ جائیں۔ تو جو ذخیرہ تھا وہ 7 محرم کو ختم ہوا تھا، پانی تو 4 محرم سے بنتا اہل بیت پہ، 7 محرم کو جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ جو ساقی مظفر پوری کا کلام ہے اگر کچھ آپ کو پسند آتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور ڈالا کریں، تاکہ پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ جو چیز آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔